بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ جو بچے کی ولادت پر عقیقہ کیا جاتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی حکمت کیا ہے؟ ویسے تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، تو اللہ نے جو حکم دے دیا تو ہمیں کر گزرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً جو احکامات بیان فرمائے ہیں اس میں کچھ مصلحتیں، کچھ فوائد بیان فرمائے ہیں۔ تو عقیقے کے سلسلے میں کیا فائدہ ہے؟ تو اس سلسلے میں مرقات المفاتی کے اندر ایک حدیث مذکور ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو اس عقیقے کی برکت سے اللہ رب العزت اس بچے سے بلاؤں کو دور فرما لیتے ہیں، مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، نظر بد سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری دنیاوی آفات سے اللہ رب العزت اس قربانی، اس ذبح جو عقیقے کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے اور اس بچے کے انعامات کے طور پر، خوشی کے طور پر جو کیا گیا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور جب تک عقیقت نہیں ہوتا ہے وہ اندیشوں میں گھرا رہتا ہے اور اس کی نشو و نما موقوف رہتی ہے، یعنی وہ ہو سکتا ہے کسی پریشانی کے اندر آ جائے، کسی مصیبت کے اندر آ جائے، یا کوئی ایسی مصیبت جو اس پر آنے والی ہو بعد کے اندر۔ تو یہ جو عقیقہ ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان مسائل کو، ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے، اور عموماً آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے لوگ بچے کی ولادت پر اسراف کے اندر مبتلا ہیں، اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کو خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچ کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اب اس عقیقے کو کرنا چاہیے۔ اس سے خود کا بھی فائدہ ہے، گناہوں سے بھی انسان بچے گا، جو فضولی چیزوں میں خرچ ہوگا نہیں ہوگا پیسہ، اور صحیح راستے پر خرچ ہوگا تو گناہوں سے خود بھی بچے گا، اور اس طریقے سے خرچ کرنے پر بچہ بھی مصیبتوں اور آزمائشوں سے کیا ہے، دور رہے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ ہم عشق نبی کا دعویٰ بھرتے ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، تو جب اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس طریقے کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں تو بس اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے، اس طریقے کی اتباع کرنی چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ غیر کون کیا کرتا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ تم لوگوں کو جو ہم نے جوانی یا جو مال و دولت یا جو ہم نے احکامات دیے تھے تم نے اس کو کس طریقے سے صرف کیا، تو ہم کیا جواب اللہ کے سامنے دیں گے؟ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی چیزوں کے اندر چھٹی کے نام پر یا وغیرہ وغیرہ خوب دعوتوں کا نظم بھی کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ترک کر کے اگر ہم سنت طریقہ اپنا لیں گے تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوں گے یقیناً، اور یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اسی طریقے سے بچے کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اسی لیے اس طریقے کو عقیقہ کرنا چاہیے جو کہ سنت اور مستحب عمل ہے۔ اللہ رب العزت استطاعت دے، اللہ عمل کی توفیق